بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی زندگی کے 60ویں سال میں ہوں۔ 28 سال غلامی کے، 22 سال شہنشاہی کے اور 10 سال یادوں کے۔ جب میں بنو جماع کی غلامی میں تھا، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اختیار، شعور اور خوابوں سے نوازا گیا ہے، اور دوسرے وہ جنہیں صرف ایک جسم عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس دوسری جماعت کا فرد سمجھتا تھا۔ میں کیا، میرے جیسے سارے غلام جانتے تھے کہ ان کی ذات کائنات کے لیے محض ایک جسم ہے، جس کے طاقت کا ذکر ہوتا تھا، جس کو بیچا جا سکتا تھا، خریدا جا سکتا تھا، جس پر غصہ اتارا جا سکتا تھا، جس کی کھال کھینچی جا سکتی تھی۔ جسم کی اچھائی برائی کے علاوہ ہماری کوئی بات قابل ذکر نہیں تھی۔ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتے تھے، ہماری روحوں میں بھی تلاطم بپا ہوتے تھے۔ ہم بھی کبھی کبھار کوئی خواب دیکھ لیتے تھے، لیکن ایسے جیسے ہم نے کسی شجرہ ممنوعہ کو ہاتھ لگایا ہو، جیسے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہماری یہ سوچ منشاء الہی سے نہیں، معاشرتی جبر سے ابھری تھی، جو ایک اٹل پہاڑ کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے رہتا تھا۔ اس سے ٹکرانے کا تصور ہی ہمیں پاش پاش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ معاشرتی جبر کیا تھا؟ جاہلی ثقافت کا ایک شوشہ تھا، جو اس وقت سارے عرب میں پورے عروج پر تھی۔ اولاد آدم فلاح اور ارتقاء کے راہ سے بھٹک گئی تھی۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرغے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشید تھی۔ انسان تمدن کے معنی بھول کر خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی، اور درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہر زیر دست اس درندگی کا شکار تھا، اور سب سے زیادہ ہم غلام، جو غلام سازی کے ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کے کولہوں میں پیلے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا آہنی قفس تھا جس میں کسی طرف کوئی سوراخ نہیں کھلتا تھا، کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے، مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی۔ تشدد کی اس خوفناک فضا سے نبرد آزما ہونا تو درکنار، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحیں چیختی تھیں، مگر پکار کا کہیں سے جواب نہیں آتا تھا۔ کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا۔ پرانے مذاہب تحریفوں اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے، اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی ظالمانہ قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے۔ الہامی مذاہب کی تعلیم سر بہ گریباں تھی۔ انسان کی فکر اعلیٰ دم بخود اور بے بس روشنی کسی کی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ یمن، سبا اور عدن کی قدیم سلطنتوں کے سائے میں بھی تہذیب کی نشو نما ہوئی تھی، مگر ان سلطنتوں کو اجڑے مدتیں گزر چکی تھیں۔ قریش مکہ نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہب کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا۔ طائف اور مکے کے تاجروں نے سود کے جال پھیلا رکھے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذاہب کا علم رکھتے تھے، مگر انہوں نے بھی فقہی موشگافیوں اور منمانی تعویلوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ کسی سمت، کسی امید افزاں اعتقاد، کسی خوش آئند نظر کا جگنو نہیں چمکتا تھا۔ آج میں اس دور کو کسی اور نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شب و روز سے۔ انہی دنوں مکے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے شہر کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک طوفان کی آمد تھی۔ طوفان تو شاید ابھی دور تھا، مگر اس کی گھن گرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے۔ سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا، کچھ نے اسے اجتماعی سانحہ گردانا، کچھ نے جز وقتی حادثہ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ خوش فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا۔
کچھ اتنے متذبذب تھے کہ نہ اسے اچھا کہہ سکے نہ برا، مگر فکر مند سبھی تھے۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے یہی ذکر چڑھ جایا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، ولا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب جانتے تھے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ سارے شہر میں ان کی نیکی، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی ہمدردی، ان کے اخلاق کا شہرا تھا، مگر یہ رسالت، یہ وحی، غار حرا میں فرشتے سے بات چیت، ایک معبود کا تصور، مساوات کا سبق، غریبوں کے حقوق کا ذکر، آخرت و مافیہ کی باتیں، کہاں جا کر ٹھہرے گا یہ طوفان؟ جو جتنا زیادہ با اختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر مند تھا۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیل منڈھے چڑھ گئی تو اس کے پلے سے کچھ نہ کچھ جا کر رہے گا، دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں۔ ہم غلاموں کے پاس دینے کو کیا تھا جو ہم فکر مند ہوتے؟ میں بلال حبشی دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس بارے میں سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا۔ گھپ اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی، یہ اجالا میرے لیے کیا لے آ کر آئے گا؟ اس روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں؟ مگر یہ ساری باتیں بات کی تھیں۔ اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریکی میں روشنی کی کرن پھوٹی ہے، اور مستقبل جو بھی ہو حال سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس سوچ کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی، وہ قیمت جو میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ عکاظ کے بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکے سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا، گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے، لیکن صورت شناس میں سبھی کا تھا۔ بہت سے غلام تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کچھ پہچانتے بھی تھے، لیکن ان کا مجھ ایسے غلام کے ساتھ رہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تھے، وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کے دیکھتے۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اللہ کے وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ محمد مجھے اچھے لگنے لگے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سود و زیاں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا، مگر وہ اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم سراہے سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی اس شفقت اور التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے تھے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں، ان کا سارا وجود مسکراتا محسوس ہوتا تھا۔ میرے درجے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہٹ بنی ہی نہیں تھی۔ میں نے ہنستی ہوئی صبحیں دیکھی تھی، رات کے آنچل پر ستاروں کی جھلملاہٹ دیکھی تھی، مسکراتے ہوئے پھول دیکھے تھے، مگر ان سب کا تبسم ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا ایسا دل میں گھپ جانے والا انداز تھا کہ بندہ ہزاروں کے ہجوم میں تنہا ہو جائے، اس میں کسی غیر کی شرکت کا شائبہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے تو لگتا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو، جیسے چلچلاتی دھوپ میں سایہ میسر آ گیا ہو، جیسے تپتی دوپہر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر جائے، جیسے بے آب و گیا صحرا میں تھوہڑ کی کسی شاخ پر کوئی شاداب پھول نظر آ جائے۔ ایک رائندہ خلق سیاہ فام غلام پر نظر اٹھانے کی بھی بھلا کوئی اہمیت ہے، لیکن جب وہ میری طرف دیکھتے تو اس توجہ سے کہ جیسے ان کے نزدیک یہ دنیا کا اہم ترین کام تھا۔ یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے کام کو انتہائی انہماک اور مکمل یکسوئی سے انجام دینا ان کی عادت تھی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ تھی، اور میرے لیے یہی احساس ان کی ہر بات کی صحت کی ضمانت تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر محمد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً ایک ہی ہوگا، اگر محمد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اگر محمد کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے ہیں تو ضرور ہوئے ہوں گے، مگر یہ ساری سوچ میرے لا شعور میں تھی۔ شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا اور اس نے مجھ سے براہ راست سوال کیا، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا معبود کون ہے؟ میں نے کہا، محمد کا معبود میرا معبود ہے۔ میرا جواب سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر شاید وہ اس جواب کے لیے تیار تھا۔ کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے خداؤں سے انکار کرتے ہو؟ محمد امین ہے، اسے ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کل میں عمار کے جن الفاظ پر معترض تھا وہی الفاظ آج میری اپنی زبان سے نکل رہے ہیں۔ کل میں عمار کی وجہ سے خائف تھا، مگر آج میں اپنے لفظوں پر بھی خائف نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بے خبر تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر طاقت کا ایک سیلاب امنڈ آیا ہے، جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خس و خاشاک سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ امیہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا غلام خانے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس وقت وہ ایک بے بس بچہ لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد اب روز کا یہ معمول ہو گیا کہ مجھے دوپہر کو غلام خانے سے باہر نکالا جاتا اور دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر میرے سینے پر تپتی ہوئی بھاری بھاری چٹانیں رکھ دی جاتی کہ میں ہل بھی نہ سکوں۔ اسی حالت میں امیہ مجھ سے کوڑے برساتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے خداؤں کو تسلیم کروں، مگر امیہ نے میرے معمول میں فرق نہ آنے دیا، بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ ہر روز میرے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں ڈھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی ضربیں۔ ہر روز میں مرنے کے قریب ہو جاتا، مگر امیہ کے سوالوں کا جواب میں احد احد کے سوا کچھ نہ کہتا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر مجھے ایک رات اور ایک دن بھوکا رکھا اور پھر مجھے گرم ریت پر لٹا کر مارنا شروع کر دیا، مگر میں چٹانوں کے نیچے دبا دبا بھی اس کے ہر سوال کے جواب میں احد احد ہی کہتا رہا۔ بنو جمعہ کے سارے محلے کو علم تھا کہ بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ بعد میں ایک دفعہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے سزائے پاتے دیکھا تھا۔ بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہو گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو بنو جمعہ ہی کے محلے میں رہتے تھے، مجھے روز دیکھتے تھے اور نظر نیچی کر کے چلے جاتے تھے۔ جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارگر نہ ہوئی تو امیہ نے میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے بنو جمعہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بچے سارا دن چیختے چلاتے قہقہے لگاتے مجھے مکے کی اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر کھینچتے پھرتے۔ ان کے قہقہوں میں میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہ دیتی۔ بچوں کو ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ اس سے پورا لطف اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ رسی سے میرے گردن کو جھٹکا دیتے تو میں گر پڑتا اور پھر وہ سب مل کر مجھے گھسیٹنے لگتے۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو ٹھوکریں مارتے، کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر رسی کے جھٹکے سے مجھے گرا دیتے۔ میں منہ کے بل گرتا تو پھر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیتے، کبھی رسی اس زور سے کھینچتے کہ میرا دم گھٹنے لگتا۔ نوکیلے کنکروں، سنگریزوں اور پتھروں کی رگڑ سے روز میرے بدن پر نئے زخم بنتے۔ پہلے زخم بھرنے بھی نہ پاتے کہ پھر کھل جاتے۔ میرا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دوپہر کے بعد جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو وہ میرے کپڑے اتار کر مجھے لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور دھوپ میں ڈال دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے دہکتے کولوں پر لٹا کر میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ آج بھی میرے جسم پر ان کولوں کے داغ ہیں۔
ایک دن مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا سلف لے کر آ رہا تھا کہ میری چادر شانوں سے گر گئی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے جسم کے داغوں کو دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، مگر کیسی کیسی لو اٹھی ہے ان داغوں سے، کیسی کیسی شعاعیں پھوٹی ہیں۔ سورج ڈھلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام خانے کے فرش پر پھینک دیا جاتا۔ میرا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، بلکہ پورا بدن ایک زخم بن گیا تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا۔ بنو جمعہ میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکے میں عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے، لیکن ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، ورقہ بن نوفل۔ میں روز مرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا، اور وہ مجھے ہر کوڑے پر لات و عزیٰ کی عبادت پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ورقہ کا گزر ہوا۔ وہ میرے منہ سے احد احد کی آواز سن کر رک گئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا، بلال وہ واقعی ایک ہے۔ پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ مگر امیہ باز نہ آیا۔ ہر روز دوپہر کو جب بچے مجھے مار مار کر نڈھال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر میرے اوپر چٹانیں رکھ دیتے تو وہ بھی کوڑا گھماتا وہاں پہنچ جاتا اور ہر کوڑے کی ضرب کے بعد مجھ سے پوچھتا کہ میں محمد کے اللہ سے منحرف ہوا ہوں یا نہیں، مگر میرا جواب احد احد کے سوا کچھ اور نہ ہوتا۔ شاید میں کچھ اور کہنا ہی بھول گیا تھا۔ میرا روز مرہ کا رقص بسمل بھی جب اس کے دل کی مراد بر نہ لا سکا تو ایک دن اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا، آج کی رات بلال کی آخری رات ہوگی، کل کی صبح اس کی آخری صبح، شدید ترین اذیتیں اور پھر موت۔ موت کا قرب کبھی کبھی انسان کے اندر شمع روشن کر دیتا ہے۔ میرے اندر بھی اس رات اللہ نے اپنی رحمت سے ایک جوت جگا دی۔ میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا جو ایک کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ چمڑا رنگنے کا کارخانہ تھا جس میں چاروں طرف بھاپ اٹھ رہی تھی، اور بھاپ نے میرے ماں باپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی اداس آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت اور شفقت جھلک رہی تھی۔ میرے والد نہایت قوی انسان تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت کو اس بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے تھے۔ میرے ماں کھانس رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کھانسی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس نے دم دے دیا۔ میرے والدین حبشہ سے آئے تھے، بحیرہ احمر پار کر کے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غلام کیسے بنا لیے گئے۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ ایسی باتوں کو بھلا کر ہی وہ غلامی کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ میں پیدا تو حالت غلامی میں ہوا، لیکن جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا تو میری ماں باپ آزاد تھے۔ یہ بات میرے لیے کوئی خاص تسلی کا باعث نہیں تھی، پھر بھی کبھی کبھی میں اس پر خوش ہو لیا کرتا تھا۔ پھر اس رات میں نے اپنے ماں باپ کی گفتگو سنی۔ وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو مار ڈالیں اور اسے پیدائشی غلام کی لعنت سے بچا لیں۔ میرے آنسو بہہ نکلے، اپنے دکھ پر نہیں، اس کرب پر جو میرے والدین نے یہ فقرہ کہتے ہوئے اپنے اندر محسوس کیا ہوگا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میں جوان ہونے پر بازار میں پہلی بار بکنے کے لیے لایا گیا۔ اب میں ابن غلام نہیں، بذات خود غلام بننے والا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کئی بار بکا، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ، اور بالکل انہی کی طرح آج دمشق میں بیٹھ کر میں ان باتوں پر ہنس سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں مجھ پر کیسے کیسے دور گزرے ہیں۔ گرم ریت اور دہکتے انگاروں پر ڈالے جانے کے دور، مکی کی گلی کوچوں میں گلے میں رسی باندھ کر پھرائے جانے کے دور، گرم پتھروں تلے دبائے جانے کے دور،
ڈنڈوں سے پٹائی کے دور، ٹھوکروں کے دور، کوڑوں کے دور۔ لیکن اس رات امیہ کے غلام خانے میں جب میری گردن میرے گھٹنوں سے جکڑی ہوئی تھی، میرے ذہن میں ہنسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اسی کرب کے عالم میں میں نے اپنی گرد پھیلی ہوئی زندگی کے حسن کو محسوس کیا، وہ حسن جو جلد ہی مجھ سے چھیننے والا تھا۔ چاند تارے، دن رات، آتے جاتے موسم، دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں میں جیتی جاگتی رنگ برنگی مخلوق، اور ان سب کا سردار انسان اپنی تمام آرزوؤں، امنگوں، اداسیوں، خوشیوں، مجبوریوں، کامرانیوں اور قربانیوں کے ساتھ۔ اس رات میں نے ایک سرخ بھنورا بھی دیکھا تھا جو تیز دھوپ میں ایک ڈنٹھل پر بیٹھا تھا۔ آج بھی جب کہیں مجھے سرخ بھنورا نظر آ جاتا ہے، میرا سارا دن خوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ سرخ بھنورے، روئے ارض پر پھیلی ہوئی مخلوق، قبروں میں لیٹے ہوئے میرے ماں باپ، یہ سب کہاں سے آ گئے تھے اس رات؟ موت نزدیک محسوس ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کہاں سے کہاں چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے۔ پھر عمار کے واقعے کی تفصیل نظروں کے سامنے پھرنے لگی۔ میں کیسے پھنس گیا اس سارے معاملے میں؟ کیا میرا واسطہ تھا؟ ذہن سے جواب آیا، عمار نے تجھے اس دلدل میں دھکیلا ہے۔ لیکن عمار میرا کیا لگتا تھا؟ کیا رشتہ تھا میرا اس سے یا اس کا مجھ سے؟ اگر میں واقعی اسے کوڑا مار دیتا تو وہ ہرگز مجھے الزام نہ دیتا۔ اسے پتہ تھا کہ غلام حکم عدولی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس بیچارے نے تو خود کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھ سکا۔ دراصل اس میں عمار کا قصور نہیں تھا، میرے اندر، حبشی غلام بلال کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو، آج حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ غلام خود تو ایسے فیصلے نہیں کر سکتے، غلام تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے بغیر اختیار کے نہیں ہوتے، اور غلاموں کے پاس اختیار کہاں؟ تو پھر کوڑا میرے ہاتھ سے کیسے گر گیا؟ غلام کو تو خود اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، پھر کیسے ہو گئی مجھ سے یہ حکم عدولی؟ میں نہ بہادر تھا نہ احمق کہ بغاوت پر اتر آتا، پھر کہاں سے آیا مجھ میں یہ حوصلہ؟ اس کا جواب کہیں اور تھا۔ یہ حوصلہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ رات بھر میں غلام خانے کے فرش پر قسم پرسی کے عالم میں پڑا کراہتا رہا، رسیوں سے جکڑا ہوا، رسیاں میرے زخموں میں دھسی جاتی تھی، اور میری ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے اندر ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ مجھے تھوڑی سی امید یہ بھی تھی کہ اگر صبح میں ان کی خوش آمد کروں، واسطے دوں، منت سماجت کروں، قدموں پر سر رکھ دوں، تو شاید مجھے زندگی اور موت کے درمیان ایک حد فاضل میسر آ جائے، کوئی امید تو ہوگی جو میں زندہ تھا۔ صبح ہو رہی تھی، میں نے گہرے گہرے سانس لے کر نئے دن کی تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کیا، مگر اب میرا ذہن پھر اس ایک اللہ کے تصور کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں میں بالکل ان پڑھ تھا، میری سوچ میں کوئی ابجد شامل نہیں تھی۔ میں چل تو پڑا ایک انجانی اندیکھی راہ پر، لیکن محض ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے، جسے پیاس تو ضرور لگتی ہے مگر راستے کے کنویں اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ مجھے بھی پیاس تھی، شدید پیاس، کنویں میرے بھی نہیں تھے، لیکن میں پیاسا تھا، اور یہ پیاس مجھے کھینچے لے جا رہی تھی، نامانوس راہوں پر، نہ جانے کس منزل کی طرف۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہی میرا اسلام تھا۔ میرے اندر مٹھاس کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی کہ مجھے اپنے بندھنوں میں بھی چین ملنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری عافیت صرف اور صرف اس ایک اللہ کے قرب میں ہے۔ یہ سچائی میرے دماغ میں نہیں، میرے دل میں، میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ میں نے عبادت شروع کی تو میرا باطن نور ہو گیا۔ میں نے رب جلیل کی حمد و ثنا کی تو میرے اندر انجانی قوتوں کے سوتے ابل پڑے۔ میں نے اللہ کی رحمتوں کی تلاش کی تو خوف میرے اندر سے نکل گیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے سورج طلوع ہوا۔ جب وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میں سراپا تشکر تھا۔ ان بد نصیبوں کو کیا خبر تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے؟ انہیں شاید توقع تھی، بلکہ مناسب بھی یہی تھا کہ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، زمین پر ماتھا رگڑتا،
ان سے رحم کی بھیک مانگتا، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو وہ سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں، خوف سے میرا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے حصار عاطفیت میں ہوں، اور وہ جو کچھ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب ہی کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے مجھے میری جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔